بالکل حال ہو بدحال ہو لیکن اس کو نہیں چھوڑتی. بس اللہ کی رحمت تھی, اللہ کا وہ وقت تھا ان کو ان کو بدلنے کا, اس جہالت سے روشنی میں لانے کا. اس شمع کے اس قرآن بھی ایک شمع کی مانند تھا. قرآن کو میں تشبیہ اس لیے شمع سے دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ علم کی نشانی ہے جو تمام علموں سے بہتر علم ہے, تمام تعلیم سے بہتر تعلیم ہے. اور پھر ہم آپ کے سامنے میں یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ مجبور ہو گئے, جب وہ تھک گئے کہ میری بہن اور بہنوئی نہیں چھوڑتے, وہ کاغذ نہیں نکالتے, تو کہتے ہیں اچھا پھر لاؤ وہ قرآن مجھے بھی سناؤ, وہ دعوت مجھے بھی دکھاؤ, میں بھی سننا چاہتا ہوں. تو جب وہ ان کی بہن پڑھتی جاتی تھی تو وہی جلیل القدر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے روتے روتے ان کی شکل بھیگ گئی, ان کے کپڑے بھیگ گئے. پھر انہوں نے اسی وقت جب, بلکہ اس سے پہلے ان کی ایک اور بات تھی کہ وہ بہن سے وہ کاغذ لینا چاہتے تھے, تو انہوں نے کہا نہیں عمر تم اس حالت میں نہیں ہو, جاؤ پہلے پاک اور صاف ہو کے آؤ, ہاتھ اور منہ دھو کے آؤ, اور اس طریقے سے پھر ہم تمہیں اس مقدس کتاب کی آیات سنائیں گے. میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کی جہالت کے لوگ بھی قرآن کی عظمت کو سمجھتے تھے, اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ادھر قرآن کے نام پہ قرآن اٹھایا جا رہا تھا, اور وہ بدبخت نشے کی حالت میں دوتے. ہاں نام تو ان کا مسلمانوں جیسا تھا لیکن کام ان میں سے کوئی بھی مسلمانوں جیسا نہیں تھا. میرے حق نواز نے ایک ایک بات حق کی کہی ہے اور سچ کہا ہے کہ وہ مجھے شک ہو چلا ہے کہ ان کے ماں باپ نے شاید ان کے منہ میں حلال روزی نہیں ڈالی تھی. اگر ڈالی ہوتی تو یہ بدکاری کا کام کبھی بھی نہیں کرتے, ناپاکی کی حالت میں قرآن کو نہ لاتے, اور ہم مظلوم بھائیوں کو, ہمارے مظلوم ساتھیوں کو اس قرآن کی بندش کے اندر نہ باندھتے. ایک گہری سازش کی گئی تھی, وہ میں بات بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ سازش کیا تھی. وہ سازش یہ تھی کہ ان ٹاؤٹوں نے 2005 میں انتظامیہ کے ساتھ مل کے ایک سازش تیار کی کہ اس وقت بھی سی بی اے کی طاقت ختم ہو چکی تھی, اس وقت بھی لوگ ان سے مایوس ہو چکے تھے, اس وقت بھی لوگ ان سے بدل ہو چکے تھے, کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا. انہوں نے, آپ سب لوگ بھی گواہ ہوں گے کہ ہم سب نے مل کے ایک ایکشن کمیٹی بنائی تھی جس سے 9 یونین شامل تھی, اور سب نے مل کے اسی میدان میں کہا تھا کہ ہم عہد کرتے ہیں, ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی قربانی دیں گے, اپنے روزگار کی قربانی دیں گے, اپنے گھر بار کی قربانی دیں گے, اپنی جانوں کی قربانی دیں گے, لیکن پی ٹی سی کی رفتاری نہیں ہونے دیں گے. لیکن کیا ہوا؟ ہم سب نے دیکھا کہ وہ قرآن اٹھانے والے, وہ ماں کی بات کرنے والے. میں تو یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں, یہ وہی شہر لاہور ہے, رانا طاہر بھی اسی شہر میں رہتا ہے, اس کے ہواری بھی اسی شہر میں رہتے ہیں, وہ ظالم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں. کہ جب ان لوگوں نے رات کے 4 بجے تک ہمارے ساتھ اسلام آباد میں مذاکرات کیے تھے تو کہا تھا کہ خدا کی قسم, وہ اتنے سخت الفاظ اس نے کہے تھے کہ وہ بات کہتے ہوئے مجھے زیب نہیں دیتی, میرا دل, میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے. اور جب لوگوں نے اس پہ شک کا اظہار کیا, شاید میرے احمد بھائی کو بھی پتا ہوگا, ضمیر کو بھی پتا ہوگا, جب ہم لوگ کسی اور کے ساتھ تھے, یہ لوگ کسی اور کے ساتھ تھے, اور ہم لوگ وہاں ایکشن کمیٹی کے اندر کھڑے, وہاں پہ ملک صاحب کے ایک جگہ پہ کئی معاہدے کر رہے تھے, باتیں کر رہے تھے, تو اس رانا نے یہ کہا تھا کہ اگر میں پی ٹی سی ایل کا سودا کروں گا تو میں اپنی ماں اور بہن پہ غیراتی کو چڑھواؤں گا, میں اسے بدکاری کرواؤں گا. لیکن ظالم نے اس بات کی بھی اندازہ نہیں کیا, اس بات کی بھی لاج نہیں رکھی. جو قرآن کی لاج نہیں رکھنا جانتے وہ کسی رشتے کی لاج کو کیا رکھیں گے. لیکن انہوں نے چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کو بیچا, اپنے ناموس کو بیچا, اپنے عزت دار رشتوں کو بیچا. لیکن کیا ہوا؟ کیا ملا ان کو؟ چند ٹکے. اور وہ چند ٹکے اس شہر میں عبرتناک بن گئے, اس کے لیے اذیتناک بن گئے ان کے لیے. میں نے دیکھا تھا اسی کینٹین میں کہ 2 آدمی اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے, 2 آدمی اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تھے, اور وہ شرم کے مارے لوگوں کو بلاتا پھرتا تھا. اور یہی شہر تھا جو اس کے نام کے ڈنکے بجا رہا تھا. آج اسی شہر نے قرآن کی وہ مار ماری کہ آج وہ عبرت کا نشان بن گیا ہے. میرے دوستو, میرے ساتھیوں, بات صرف اتنی سی نہیں تھی, بات تو تھوڑی سی رانا کی بھی سچ ہے, بات تو تھوڑی سی طاہر کی بھی سچ ہے. طاہر نے اپنی نجی محفلوں میں سنائے رو رو کے یہ باتیں کہی ہیں, سنائے لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میں تو جاہل تھا,
میں نے تو کبھی بھی تعلیم کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے کبھی کسی ڈگری کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے کبھی کوئی ڈگری پیش نہیں کی، میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، لیکن یہ موجودہ قیادت قائم کی جو رانا حسن کی شکل میں ہے، جو ضیاء الدین کی شکل میں ہے، جو آگے کی شکل میں ہے، یہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں۔ ان کے پاس ماسٹر ڈگریاں ہیں، ان کے پاس بیچلر ڈگریاں ہیں، تو پھر معاہدے کون پڑھتا تھا؟ معاہدے پڑھ کے کون مجھے کہتا تھا کہ رانا اس سے سائن کر دے؟ اگر میں جاہل ہو کے سائن کرنے کے بعد مجرم ہوں تو یہ پڑھے لکھے مجرم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مجھے ٹرانسلیٹ کر کے تو یہی بتاتے تھے، مجھے مجبور تو یہی کرتے تھے۔ تو جب میں برا ہوا، جب میں گندا ہوا، جب میں خراب ہوا، تو انہوں نے مجھے نکال کے باہر پھینک دیا۔ اب اس بات سے ایک تھوڑی سی تمیز کے ساتھ میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں، آپ کو ان کی گندگی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھیوں،